اللہ علیہ وہ مرد مجاہد، انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز سے ہمارے لیے دشمنی جائز ہے اور انگریز سے جہاد ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ وہ جیالہ، وہ مستانہ اٹھا اور اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر 1857 کی جنگ آزادی آئی اور اس کے بعد 1857 کے 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا 1866 میں۔ ایک قیام کا مقصد مجاہدین کی جماعت کو تیار کرنا، اور پھر وہیں سے ایک شخص نے جنم لیا، وہاں مدرسے کا پڑھنے والا محمود حسن دیوبندی، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی وہ تاریخ نامکمل رہے گی اگر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لیا جائے۔ فدائے ملت جانشین شیخ الاسلام، فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب واجپئی حکومت تھی اس وقت دہلی کے لال قلعے میں تقریریں ہو رہی تھی۔ ہر تقریر آنے والا تقریر کر رہا تھا، اکا دکا مسلمانوں کے نام لیے گئے اور باقی دیگر لوگوں کے نام لیے گئے۔ وہاں سے حضرت نے جمعیت کے تمام ورکروں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم 15 اگست اور 26 جنوری کے دن اپنے محلوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے کالجز میں، اپنے علاقے میں پروگرام کریں اور اپنے اسلاف کی، اپنے اکابرین کی، اپنے بڑوں کی، اپنے آبا و اجداد کی داستانیں سنائیں، ان کے نام یاد کرائیں اور ان کو بتائیں کہ اصل قربانی دینے والے یہ تمہارے آبا و اجداد ہیں، انہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا ہے۔ آزادی کی جو آج ہم سانس لے رہے ہیں یہ کسی کا صدقہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابر کا صدقہ ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ نہرو جی تھے، گاندھی جی تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں سے اور لوگوں سے خود ہمارے مسلمان طبقہ نام بھول جاتا ہے، حالانکہ ان کو بتایا جائے، ہمارا فریضہ ہے، مدرسے والوں کا فریضہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ جنگ آزادی کے اندر شریک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، علی برادران، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، اور یہ تاریخ ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھانا ہے۔ یوم آزادی پر، آزادی کے دن پر دوسری قوموں کو جتنی خوشی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ مسلمان قوم کو ہوتی ہے، اس لیے کہ انگریز نے ملک مسلمانوں سے چھینا تھا، ہم سے چھینا تھا۔ آپ دیکھیں جب ملک میں انگریز کلکتہ کے راستے سے داخل ہوئے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، دہلی کے اندر آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، دکن کا علاقہ حیدرآباد کا آپ دیکھیں نظام کی حکومت تھی، پورے ہندوستان پر تنے تنہا مسلمان حکومت کرتے تھے، ملک ہم سے چھینا گیا تھا تو درد بھی سب سے زیادہ ہم کو ہوا تھا۔ آج فرقہ پرست لوگ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو سازشیں چل رہے ہیں ان کو جاننا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آزادی کے موقع پر کتنا بڑا کردار رہا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ آزادی میں انگریز کا پکتا پانی کرنے والا وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ملک آزاد ہوا اور مدرسوں کے قربانیاں رہی۔ آج یہ صفا اکیڈمی کا طالب علم اور یہاں کے پڑھنے والے بچے، یہ ہم نے پہلا مدرسہ دیکھا۔ مکتب کے ہم خرگون کے اکثر مدرسے میں جاتے ہیں اور اطراف کے مدرسے میں بھی ہم جاتے ہیں، لیکن یہ ایک مثال قائم کی گئی کہ مدرسے کے بچے نے انگلش کے اندر جو ایک تقریر کی گئی اور کیسی آپ کو محنت چاہیے، کیسی قربانیاں چاہیے، آزادی کے موقع پر تقریر کی گئی۔ یہ ان کی قربانی ہے، یہ ان کے اساتذہ کی محنت ہے۔ آپ کو چاہیے
کہ آپ بھی جو ہے اس مدرسے سے جڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے، ہر اعتبار سے اس مدرسے کا آپ تعاون کریں، بچوں کے اعتبار سے مولانا کے پاس جائیے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں مدرسے کی تاریخ کا پتہ نہیں، لیکن جب پتہ چلا ہے تو آپ کا ہم تن من دھن کے ساتھ دیں گے، ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ یہی مدرسے ہیں جو دین کے قلعے ہیں، انہی مدرسوں سے دشمن بھاگتا ہے، انہی مدرسے سے دین کی بھی حفاظت ہوتی ہے، انہی مدرسوں سے ملک کی بھی حفاظت ہوتی ہے، انہی مکتب اور مدرسوں سے بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، انہی مدرسے اور مکتب سے آدمی کفر کے دہانے پر نہیں جاتا بلکہ اسلام اور ایمان اس کا مضبوط اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدرسے سے جڑے اور جب بھی آزادی کا موقع آئے ہمارے اکابرین کی تاریخ کو فراموش نہ کریں، اور کہیں پر فراموش کی جا رہی ہو تو آپ علی اعلان اس بات کو کہیں اور بڑے فخر سے کہیں، بڑے جوش سے کہیں، بڑی طاقت سے کہیں، بڑے فخر سے کہیں کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آزادی کے موقع پر اور آزادی کے وقت انگریزوں سے سودا کیا تھا، اور ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے لوگ ہیں، ہم ان مرد مجاہد کے بیٹے اور بچے ہیں، ہم ان مرد مجاہد کی نسل ہے کہ جنہوں نے انگریزوں سے کبھی سودا نہیں کیا، مالٹا کی جیل جانا قبول کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ علی اعلان کہے 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 51,500 علماء کرام نے جام شہادت کو نوش کیا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے شہادت کو قبول کیا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں آج جو وطن پر قابض ہے، ہم ان کی اولاد نہیں ہے، ان فرقہ پرستوں کی اولاد نہیں ہے جنہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے معافی نامے داخل کیے، انگریز کی غلامی کو قبول کیا۔ ہم ان کے لوگ نہیں ہیں، ہم ان اکابرین کی اولاد ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو خوشی خوشی چوما ہے۔ بلکہ آپ کو آزادی کے موقع پر حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ ان کی کرامت میں بتاتا ہوں کیسے ہمارے اکابرین تھے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ انگریز سے مقابلہ ہوتا تھا، آپ کو شاملی کے میدان میں شہید کر دیا گیا، مقابلہ ہوا انگریز سے، انگریز کی گولی لگتی تھی، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کی کرامت یہ تھی، آپ گرتے تھے، پاس میں جا کر جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو گولی کا نام و نشان نہیں ہوا، اٹھ کھڑے ہوتے تھے، 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ میں کرامت نہیں مانگتا، میں تو شہادت مانگتا ہوں۔ جب انگریز کی گولی لگی تو پھر ان کی دعا قبول ہوئی اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عزیز دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ آج ملک کے اندر جو فرقہ پرستی ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو آگے آنا پڑے گا، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قوت پر، اللہ کی تقدیر پر آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھو، ملک نفرت سے اور ملک کی تقدیر کے فیصلے آپ نہیں لکھ سکتے اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر ہمارا نام اور ہماری قربانی شامل نہیں ہوگی۔ تاریخ سے آپ کتنا بھی جھوٹ کہیں اور تاریخ میں آپ کتنا بھی جھوٹ لگے، آپ کی غداری نہیں چل سکتی، ہمیں اس کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، آج جو ہمارے ملک کے اندر کوششیں ہو رہی ہے کہ مدارس دہشت گردی کا اڈا ہے، ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہیں سے مجاہدین کی جماعت تیار ہوتی ہے، یہی وہ صفہ اکیڈمی ہے کہ یہیں سے وہ جیالے تیار ہوں گے، یہیں سے وہ مرد مجاہد تیار ہوں گے، یہیں سے ماں و جیالے جنے گی اور یہ مدرسہ جنے گا کہ ملک کو پھر ایک نئی آزادی ملے گی، فرقہ پرست سے آزادی ملے گی، کرپشن اور گھوٹالوں سے آزادی ملے گی، ملک کے غداروں سے آزادی ملے گی، منافقین سے آزادی ملے گی اور فرقہ پرستوں سے آزادی ملے گی۔ ان کو بتا دینا چاہیے کہ مدرسے کا کردار آپ کیا سمجھتے ہیں، مدرسے کی قربانیاں کبھی آئیے
بیٹھیے مدرسے کے اندر اور کیا پڑھتے ہیں بچے، کبھی اس کو سنیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سچے محبان وطن اور وطن سے محبت کرنے والے لوگ اگر کہیں ملیں گے تو وہ مدارس میں، مکتب میں پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ صوفہ اکیڈمی جیسے مکتبوں کو مضبوط کریں، مولانا کے پاس جائے، بیٹھے، کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو کیا تعاون لگ رہا ہے ہم سے، وہ تمام کی تمام بات آپ ان سے پوچھیں، معلوم کریں اور ان کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کے اندر اور کبھی خوف اور ہراس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی کچھ حالات نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ سامنے انگریز گولی لے کر کھڑا ہوتا تھا، اور ہم اور ہمارے اکابرین کی یہ داستان رہی ہے کہ کبھی اس کی گولی پر اور اس کی طاقت سے گھبرائے اور ڈرے نہیں، بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے، جو لوگ آج ہماری مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رہے ہیں، تو وہ جان لے کہ ان کا وقت قریب ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ حالات کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، اور جن کا عزم یہ ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ اس لیے ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر مدارس قائم ہے، مساجد قائم ہے، مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے مدارس وہ اپنی جگہ محفوظ رہیں گے، ان کے ایمان کا سودا تم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس ملک کے اندر جو کام کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگے تو ان کو کہنا کہ ترانے اٹھائیے، کتنے ترانے، ہمارے اور تمہارے ترانوں سے مقابلہ کرو، ہماری تحریریں اور تمہاری تحریروں سے مقابلہ کریں، ہمارے مجاہدین اور تمہارے مجاہدین کا مقابلہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون محبان وطن ہے اور کون غدار وطن ہے۔ ہمارے بچوں کو آزادی کی تاریخ پڑھائے، آزادی کی داستان پڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ دن ہمارا آزادی کا خوشگوار گزر رہا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت آنے والے تمام دن ہمارے لیے خوشگوار گزارے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس مدرسے کے ناظم ابو بکر صاحب اور قاری عمر صاحب کا، اور یہاں کے بلال چوک کے اور مدرسے کے منتظمین اور صدر و اراکین کا، جنہوں نے یہ اتنا منظم پروگرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ